نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صدر محترم آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی پہلو پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود تلوار کا سہارا کیوں لیا؟ وہ کیا حالات تھے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اپنایا، اور جب جہاد کو اپنایا تو میدان جہاد میں کیا نمایاں کردار ادا کیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی پہلو کو نہ بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو نہ بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ قیادت و سپہ سالاری کو نہ بیان کیا جائے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ کسے معلوم نہیں کہ بعثت سے قبل پورا عرب آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتا تھا۔ ہر خاندان اور ہر قبیلے والوں کے نزدیک آپ کی بے پناہ عزت تھی، آپ کا ایک مقام تھا، ذرے ذرے کو بھی آپ سے محبت اور بے پناہ پیار تھا۔ لیکن جب اسلام باران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا، وہ شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا تو تمام مشرکین عرب آپ کے خلاف ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ پھر کیا تھا کہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو طرح طرح کی سزائیں دی جانے لگی، طرح طرح کی مصیبتیں دی جانے لگی، ظلم و ستم کا سیلاب آ پڑا، صحابہ پر ظلم و ستم کا سیلاب آنے لگا، طرح طرح کی سزائیں دی جانے لگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کو طرح طرح کی سزائیں دی جانے لگی۔ کہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا، تو کہیں حضرت عمار بن یاسر کو آگ کے گرم انگاروں پر لٹا کر وہ سزائیں دی جاتی کہ جس سے بدن کا دھواں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مصیبتیں دی جاتی جنہیں سوچ سوچ کر بدن کانپ اٹھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ان حالات میں آپ علیہ السلام حضرت عمار پر گزرتے تو بے چین ہو جاتے اور فرماتے یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ صدر محترم، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام امن و امان کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو صلح و آشتی کا سبق پڑھاتا ہے۔ اسلام اپنے متبعین کو محبت، الفت، اخوت، بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ اسلام اپنے پیروکار کو اخلاق عالیہ، وفود و کرم کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے کہ صدر محترم، اسلام نام ہے امن و امان کا، اسلام نام ہے اخوت و محبت کا، اسلام نام ہے عدل و انصاف کا، اسلام نام ہے اخلاق و کردار کا۔ صدر محترم، آپ علیہ السلام کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر نجاستیں پھینکی گئی، آپ کو قتل کرنے کی طرح طرح کی سازشیں کی گئی، آپ کے قدموں مبارک کو لہو لہان کیا گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان ظالموں کے لیے بددعا تک بھی نہیں کی۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کو تنگ کر دیا گیا، گھر بار چھوڑنے کے باوجود مشرکین مکہ کی مخالفت میں کوئی کمی نہیں آئی، تو آپ علیہ السلام نے اپنے مجاہدانہ کردار کے ذریعے دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا کہ ہماری خاموشی کو بزدلی سے تعبیر نہ کیا جائے، ہماری رحم اور نرم دلی کو ضعیف اور کمزور نہ سمجھا جائے، ہمارے اخلاق و کردار کو بے شعوری تصور نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ ہم مظلوم ہی صحیح لیکن مجبور نہیں ہیں، ہم مظلوم ہی صحیح لیکن مجبور نہیں ہیں، ہم اگر ضد پہ آ جائیں گے تو بحران مچا دیں گے۔